السلام علیکم ویورز، مسعود خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہم چاہے کتنی ہی موٹیویشنل بکس پڑھ لیں یا موٹیویشنل ویڈیوز دیکھ لیں، کچھ دنوں کے بعد ہمارا جو موٹیویشن لیول ہے وہ پھر کم ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی عادت سے مجبور ہوتے ہیں اور ہم نارملی اپنی جو لائف ہے وہ اپنی عادتوں کے حساب سے ہی گزارتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اکثر اوقات یہ آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو کہتے ہوئے کہ نیچر کبھی تبدیل نہیں ہوتی، لیکن لوگ نیچر کو عادتوں کے ساتھ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، مکس اپ کر جاتے ہیں۔ نیچر تو تبدیل واقعی کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن عادتیں جو ہیں وہ تبدیل کی جا سکتی ہیں، اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کی جو عادتیں ہیں وہی آپ کی لائف کے اندر فیلئر یا سکسیس کے درمیان ایک اہم کریکٹر جو ہے وہ پلے کرتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے اندر وہ عادتیں ڈیولپ کرنی چاہیے جو کہ ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جا سکیں، اور عادتیں چینج کی جا سکتی ہیں، یہ میں آپ کو گارنٹی سے بتا سکتا ہوں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے لیے محنت بہت چاہیے اور بہت پریکٹس چاہیے، اور وہ جو کہتے ہیں نا پریکٹس میکس یو پرفیکٹ، وہ غلط کہتے ہیں۔ ایکچول جو ہے وہ اس طرح سے کہنا چاہیے کہ پریکٹس میکس یو امپروو، کیونکہ دیکھیں پرفیکٹ تو صرف اللہ کی ذات ہی ہے، اور اس کی میں آپ کو ایک مثال ایسے دیتا ہوں کہ پریکٹس میکس یو امپروو وہ یہ کہ ہم کئی بار سپورٹس کو لے لیں، یعنی ایک کوئی بہت اچھا کرکٹر کسی زمانے میں آیا، ویون رچرڈ آئے، بریڈ مین اس سے پہلے آیا، جاوید میاں داد تھا، تو لوگ یہ کہتے تھے کہ بس یہ تو جو ہے نا بہت ہی پرفیکٹ بیٹسمین ہے۔ لیکن اسی طرح بولرز کو دیکھ لیں آپ، ڈینس للی اور بے شمار دوسرے بولر آئے، انڈین بولر بھی تھے خیر، لیکن ادھر ویسٹ انڈیز کے بولر تھے، پاکستانی بولرز تھے، لیکن پھر وہ کہتے تھے کہ یہ تو بس پرفیکٹ کھلاڑی ہیں، ان کے بعد اب کیا اور اس سے بہتر کوئی کھلاڑی آئے گا۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ کئی بڑے عظیم بیٹسمین بعد میں بھی آئے، سچن ٹنڈولکر بھی آیا، انضمام الحق آیا، ویرات کوہلی آ گیا، اسی طرح ایلن بورڈر تھے پہلے، اور پھر سمتھ آ گیا ابھی ریسنٹ۔ تو اس طرح سے پریکٹس میکس یو امپروو۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی بیسٹ سیلنگ بک، آل ٹائم جو ہے وہ بیسٹ سیلنگ جو بک ہے، اور جس کی ملینز اور ملینز آف کاپیز دنیا میں فروخت ہو چکی ہیں، اس کا جس کا نام ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، جو کہ ایک بے شمار جو ہے نا پچھلے کئی 100 سالوں کے جو سکسیسفل کامیاب لوگ تھے ان کی عادات کو اسٹڈی کر کے تو یہ ایک بک ترتیب دی گئی ہے، جس کے اندر انگلش میں ہے یہ وہ 7 بیسک عادتیں جو کہ سب سکسیسفل لوگوں میں ایک جیسی ہوتی ہیں، ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا گیا ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ بکس تو پڑھنے کا تھوڑا رواج بھی کم ہی ہے، لوگ آج کل ویڈیوز زیادہ آرام سے دیکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ انگلش میں بھی ہے ذرا، تو انگلش جن کی اچھی نہیں ہے تو ان کے لیے بھی وہ مشکل ہوگا۔ تو میں کیوں نہ ایک چھوٹی سی ویڈیو کے اندر وہ 7 جو ہیبٹس ہیں ہائیلی افیکٹو سکسیسفل لوگوں کے، وہ آپ کو سادہ سی زبان میں آپ تک پہنچا دوں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، تو اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ہیبٹ نمبر 1 کی طرف۔ ہیبٹ نمبر 1 ہے کہ آپ نے ہونا ہے بی پرو ایکٹیو، آپ نے ری ایکٹیو نہیں ہونا بلکہ پرو ایکٹیو ہونا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک دکان کے اندر مختلف کسٹمرز کھڑے تھے، کپڑے کی دکان فار ایگزامپل، تو ایک عورت کے اوپر اچانک ایک بڑا سا کیڑا کہیں سے آ کے تو اس کے اوپر گر جاتا ہے۔ وہ اچانک ایک دم سے اچھلتی ہے اور چیخنا چلانا پینک ہو کے شروع کر دیتی ہے، اور ایسے زور سے جھاڑتی ہے، اور وہ کیڑا جو ہے وہ اس کے اوپر سے اڑ کے ایک وہاں پہ مرد کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر جا کے گر جاتا ہے۔ وہ بھی اچانک پینک ہو جاتا ہے، ڈر کے چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، اور اسی طرح وہ بھی اس کیڑے کو دور جھٹکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنی دیر میں دکاندار جو ہے وہ آ جاتا ہے
مسئلہ حل کرنے، اور اس بندے کا ہاتھ لگنے سے وہ کیڑا دکاندار کے اوپر آ کے گر جاتا ہے۔ لیکن دکاندار پینک نہیں ہوتا، وہ آرام سے دیکھتا ہے کہ کیڑا ٹھیک ہے آ گیا ہے، کیا کر رہا ہے کیڑا۔ وہ وہاں سے ایک چھوٹا سا کوئی ٹیشو یا کپڑا اٹھاتا ہے اور اس کیڑے کو آرام سے پکڑتا ہے اور جا کے باہر گلی کے اندر پھینک دیتا ہے۔ اب یہ جو دو ریئیکشنز ہیں یہ کمپلیٹلی بالکل اپوزٹ ہیں آپ کے، اور آپ کو یہ کیا سکھا رہے ہیں؟ پہلی جو عورت اور مرد تھے وہ تھے ریئیکٹیو، انہوں نے بس ایک پینک کے اندر آ کے فوراً ایک ریئیکشن کے اندر چلے گئے۔ لیکن جو دکاندار تھا وہ پرو ایکٹیو تھا، اس نے پینک کے اندر آ کے ریئیکٹ نہیں کیا، بلکہ اس نے آرام سے سوچا، دیکھا کیڑا ہے کیا ہے، کچھ نہیں ہوتا، چھوٹا سا کیڑا ہے، اور اس کو اس نے آرام سے وہ اٹھا کے تو باہر پھینک دیا۔ تو یہ ہوتا ہے بیسیکلی فرق ری ایکٹیو اور پرو ایکٹیو لوگوں کے اندر۔ زیادہ تر جو لوگ ہیں اس دنیا کے اندر وہ ہوتے ہیں ری ایکٹیو، وہ ہمیشہ اپنے جو مسئلوں کا حل ہے وہ باہر کی چیزوں کے اوپر ان کا بلیم کرتے پھریں گے۔ او جی گورنمنٹ کے رولز ایسے ہیں، میں کیا کام کروں، یہ تو بیچ میں رولز آڑے آ جاتے ہیں، وہ گرمی بھی ہوتی ہے بڑی، باہر جانا بھی بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے جی، اور لوگ جو ہیں وہ بھی بڑے روڑے اٹکاتے ہیں، اب کیا کیا جائے، بڑے مسئلے مسائل ہیں، کام کرنا ہے ہی بہت مشکل۔ اور پھر ان کے کچھ اس طرح سے سوچ ہوتی ہے، میں کیا کروں جی، میں تو بچپن سے ایسے ہی ہوں، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، ایسے ہی بس میری ساری زندگی جو گزر گئی ہے۔ کچھ کبھی جو ہے وہ قسمت کو میں الزام دے دیں گے، کبھی باس کو الزام دے دیں گے، میرا تو باس بڑا خراب ہے، تو کبھی اس چیز کو الزام دے دیں گے، اور کبھی تو ہر وقت وہ کسی نہ کسی کے اوپر اپنی ناکامی کا، کچھ نہ کرنے کا جو ہے الزام وہ دوسری چیزوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ بس سب حالات ہی ایسے ہیں جی، سب حالات کا کیا دھرا ہے، ورنہ میں بہت کچھ کر لیتا۔ ان کا فوکس ایسی چیزوں پہ ہوتا ہے جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، وہ ہر وقت اس چیز کے اوپر فوکس کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ لیکن جو کیونکہ یہ آسان ہوتا ہے نا، آپ الزام دوسروں پہ دھریں اور بس چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ لیکن جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی جو سوچ ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے، وہ اپنی فیلنگز کا جو کنٹرول ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا پسند کرتے ہیں، اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور 100% ذمہ داری لیتے ہیں حالات اور قسمت کی، اپنے حالات اور قسمت کے اوپر اپنے آپ کو نہیں چھوڑتے، بلکہ جو اپنے ایکشنز ہیں ان کی 100% ذمہ داری لیتے ہیں۔ اور کوئی بھی ان کی جو سچویشن آ جاتی ہے اور کوئی وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی جو ان کے گولز ہوتے ہیں لائف کے اندر، تو وہ ان کے بارے میں سوچتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور بیٹھ کے پوری پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم کیسے جو ہے وہ اپنی چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور جو کام ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے ان کو تو آپ چھوڑ دیں، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے کیسے ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے آپ ایک بہت بڑا فرق ہے ری ایکٹیو اور پری ایکٹیو ہونے میں۔ آپ ہمیشہ جو ہے وہ ان چیزوں کو فوکس کرو جو آپ کے ہاتھ میں ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں۔ جو آپ نہیں کر سکتے آپ ان چیزوں کے اوپر جو فوکس ہے وہ آپ نہ کریں۔ ہیبٹ نمبر 2، begin with the end in mind۔ آپ کوئی بھی کام، ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام جب آپ شروع کرنے لگیں تو اس کا اینڈ جو رزلٹ ہے وہ اپنے ذہن میں ضرور ویژولائز کریں گے۔ یہ کام آپ کو لے کے کہاں جا سکتا ہے اگلے 5 سال، 10 سال، 20 سال میں۔ اگر کسی کام کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آپ آگے بڑھ سکیں، آپ 10 سال بعد بھی وہیں کھڑے ہوں گے، 20 سال بعد بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو ایسے کام میں آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ کہ آپ کو میں ایک جو ہے وہ مثال سے سمجھاتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ کسی دن ہاسپٹل چلے جائیں کسی، اور ہاسپٹل کے اندر آپ بوڑھوں کے وارڈ میں چلے جائیں جہاں پہ بوڑھے داخل ہوتے ہیں، بیمار لوگ وہاں پہ، لیکن بوڑھے، اور وہاں پہ جہاں پہ آپ کھڑے ہوں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے بوڑھے بیڈز کے اوپر پڑے ہوئے ہوں گے، 70 سال کے، 80 سال کے لوگ۔ تو آپ اپنے آپ کو امیجن کریں ذہن کے اندر کہ کسی ایک بیڈ پہ آپ بھی پڑے ہوئے ہیں یہاں اپنے بڑھاپے کے اندر۔
اب آپ وہ اس بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے جو اپنی لائف گزاری، کیا میں نے وہ سارے کام کر لیے جو میں کرنا چاہتا تھا؟ میں ایک اچھا شوہر، ایک اچھا بیٹا بننا چاہتا تھا، کیا میں بنا؟ کیا میں ایک اچھا بھائی، ایک اچھا ایک شوہر، ایک اچھا باپ، ایک اچھا دوست، معاشرے کے اندر ایک اچھا ایک سٹیزن، ایک کارآمد سٹیزن میں بننا چاہتا تھا؟ تو کیا وہ میں بنا؟ ٹھیک ہے، کیا وہ میں بن سکا؟ تو کیونکہ دیکھیں اب جب آپ 70 سال کے 80 سال کے ہوں گے اور بیڈ پہ پڑے ہوئے ہوں گے کہیں بیمار ہو کے گھر میں، یا اپنے ہاسپٹل میں پڑے ہوں گے، موت کا انتظار کر رہے ہوں گے، تو یہی سوچیں چل رہی ہوں گی نا کہ آپ نے لائف میں کیا کیا تھا، جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ کر سکے آپ؟ اب آپ اس امیجنیشن سے واپس آئیں، امیجنری ورلڈ سے واپس آئیں اور موجودہ حالات میں آ جائیں، اور یہ سوچیں کہ آپ ابھی وہ کر رہے ہیں وہ کچھ جس کے بارے میں آپ جب بوڑھے ہوں گے، بیمار ہوں گے اور اپنے آخری دن گن رہے ہوں گے، تو جو اس وقت آپ سوچیں گے کہ کیا میں یہ کر سکا، کیا آپ وہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ ایک اچھے بیٹے ہیں، ایک اچھے شوہر ہیں، ایک اچھے باپ ہیں، ایک اچھے دوست ہیں، ایک اچھے شہری ہیں، ایک کامیاب انسان ہیں جو کہ آپ بننا چاہتے تھے؟ ایک اپنا جو آپ کا پروفیشن کے اندر آپ نے پوری محنت پراپر طریقے سے کر رہے ہیں کامیاب ہونے کے لیے جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر آپ کرنا شروع کریں، تاکہ جب آپ بوڑھے ہوں تو آپ کو وہ سارا وہ چیزیں نہ سوچنی پڑیں جو کہ آپ نے امیجن جب کیا تھا، آپ بوڑھے تھے تو اس وقت آپ سوچ رہے تھے، اور آپ دنیا سے جانے کے بعد کن الفاظ میں اپنے آپ کو یاد رکھا جانا چاہتے ہیں، فیملی کے اندر، دوستوں کے اندر، معاشرے کے اندر؟ تو اس کے لیے پھر آپ ابھی سے جد و جہد کریں اور وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کریں جس کے لیے آپ یاد رکھے جانا چاہتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں کہ آپ امیجن کریں کہ آپ قبرستان کے اندر گئے ہیں اور وہاں پہ 2 قبریں ہیں، دونوں جو لوگ ہیں وہ دنیا میں ناکام لوگ تھے، جو ایک کامیاب ہو گیا اپنے مقاصد کے اندر، اچھی لائف گزاری، پروفیشنل لیول پہ بھی وہ کامیاب ہوا، اس کو تو چھوڑ دیں۔ 2 قبریں ہیں، دونوں ہی کے خطبہ جو لگا ہوا ہے، خطبہ قبروں کے اوپر، دونوں ناکام شخص تھے، لیکن ایک جو ہے وہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی ٹرائی نہیں کی، اس کے خطبے کے اوپر لکھا ہوا ہے بس ایسے ہی ہلکی پھلکی ٹرائی کی، ناکام ہی رہا ساری زندگی، تھوڑی بہت کوشش کی، ناکام ہوا، بیٹھ گئے، پھر دوبارہ کوشش ہی نہیں کی، اور بس اسی ناکامی میں بچے پیدا کیے، اور جیسے جانور بھی بچے پیدا کرتے ہیں اور ایک دن زندگی دنیا سے چلے گئے۔ اور دوسرا جو بندہ ہے اس کے خطبے کے اوپر لکھا ہوا ہے قبر کے اوپر کہ یہ بندہ اگرچہ کچھ خاص کامیاب تو یہ بھی نہیں ہوا، لیکن اس نے بار بار ٹرائی کی اور اپنی آخری سانس تک ٹرائی کرتا رہا اپنے آپ کو بہتر کرنے کی، اپنی فیملی کے لیے بہت کچھ کرنے کی، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ کے لیے، دوستوں کے لیے۔ تو یہ بار بار فیل ہوا، بار بار یہ، لیکن پھر بھی اٹھا اور اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون سی قبر میں جانا پسند کریں گے؟ آپ کا جواب ہوگا اسی حساب سے آپ اپنی لائف کو گزارنے کی کوشش کریے گا کہ جس قبر میں آپ جانا چاہتے ہیں۔ ہیبٹ نمبر 3 ہے جی، پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ۔ اب یہ سننے میں تو بہت آسان یہ لگ رہا ہے، لیکن ایکچولی کرنے میں یہ کافی مشکل ہے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ نے اور ہم نے دیکھا ہوگا اپنے گھروں کے اندر بھی، اپنے دوستوں کے اندر بھی، کہ بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں، عورتیں، مرد، جو کہ اپنے کھا کے موٹے ہوتے جا رہے ہیں، صحت بھی ان کی صحیح نہیں ہے، مختلف بیماریاں بھی لگ رہی ہیں، شوگر کی بیماری، بلڈ پریشر کی بیماری، لیکن وہ ایکسرسائز کرنا بھی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ایکسرسائز کرنے سے ہماری صحت اچھی ہو جائے گی، لیکن جب بھی ان کو بولا جائے کہ بھائی صاحب یا بہن جی آپ تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیا کریں ڈیلی، تو آدھا گھنٹہ اس کے لیے نکال لیا کریں گے، تو ان کے پاس ایک پیٹ جواب ہوتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں بہت بزی ہوتی ہوں، یا میں گھر کے کاموں میں، عورتیں کہہ دیتی ہیں، اور مرد کہتے ہیں جی ہم تو باہر بہت بزی ہوتے ہیں کاموں میں۔ لیکن جب ان کو اپنی مرضی کا کوئی
چیز سامنے آ جاتی ہے، کوئی ٹی وی پہ ڈرامہ آ جائے، کوئی میچ کرکٹ وغیرہ کا آ جائے، وہ بیٹھ کے دیکھنا شروع کر دیں گے، فون پہ دوستوں کے ساتھ گھنٹوں جو ہے وہ فضول قسم کی باتیں سیاست کے اوپر اور عورتیں کھانوں وانوں کے اوپر، فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر بیٹھ کے گپیں لگاتے رہیں گے گھنٹوں کے حساب. لیکن جب بات آئے گی ایکسرسائز کرنے کی تو وہ کہیں گے جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. دیکھیے یہ بات ہوتی ہے اپنے لائف کو پرائرٹائز کرنے کی. اگر آپ ایک تو لیزینس ہوتی ہے، ہارڈ ورک سے بھی گھبراتے ہیں لوگ. اگر آپ اپنے جو گولز ہیں، جو کچھ آپ لائف میں کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ صحت کے حوالے سے آپ کے گولز ہیں، چاہے وہ آپ کے پروفیشنل گولز ہیں، وہ آپ ان کو پرائرٹائز نہیں کریں گے نا، ان گولز کی طرف لے جانے والے کام آپ نہیں کریں گے. سب سے پہلے جو کام آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے وہ سب سے پہلے نہیں کریں گے ہر روز، اور ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ نہیں کریں گے، تو آپ اپنے گولز جو ہیں وہ کبھی بھی اچیو نہیں کر سکیں گے. تو جو کام سب سے پہلے ہر روز کرنا ہے وہ سب سے پہلے کیجئے. اور بالکل اس کے اندر یہ جو فکرہ ہے نا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ دنیا کی ڈکشنری کا سب سے خطرناک ترین فکرہ ہے. اس کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں. ہیبٹ نمبر 4 ہے جی تھنک ون ون. اب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں یہ ہیبٹ کیسے آپ نے ڈیولپ کرنی ہے. مثال آپ یوں لیں کہ میرا بھی یوٹیوب چینل ہے اور آپ کا بھی یوٹیوب چینل، اور ہمارے ہزار سبسکرائبرز ہیں دونوں کے. اب مجھے آپ کے ویڈیو چینل کا پتہ چلتا ہے یوٹیوب کا، اور میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں تو مجھے وہ اچھی لگتی ہیں، اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ انوائٹ کرتا ہوں، اور اپنے جو ویورز ہیں ان کو آپ کا چینل ریکمینڈ کرتا ہوں. اب میرے چینل جو سبسکرائبرز ہیں وہ آپ کے جو چینل ہے اس کو بھی دیکھیں گے، اور میرے جو ویورز ہیں وہ آپ کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے چینل ویورز جو ہے وہ سبسکرائبرز تقریباً 2000 ہو گئے، میرے بھی ادھر چلے گئے. اب ریٹرن کے اندر وہ بندہ میری بھی ویڈیوز دیکھتا ہے، میرے بھی اس کو ویڈیوز پسند آتی ہیں، پلس جو ہے وہ اس کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ میں نے بلایا تھا اس کو اپنے چینل پہ، تو اس کے سبسکرائبر اس کی وجہ سے میرے سبسکرائبر بھی بڑھ گئے ہیں. تو وہ بھی آپ کو بلاتا ہے اپنے چینل پہ، اور اپنے ویورز کو آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ ریکمینڈ کرتا ہے. اور اس طریقے سے اس کے ویورز آپ کی طرف بھی آ گئے، آپ کے سبسکرائبر بھی 2000 ہو گئے. اب اس کو کہتے ہیں ون ون سچویشن، یعنی سب کا فائدہ، دوسروں کے فائدے میں آپ کا بھی فائدہ. اب آپ سوچئے کہ میں اگر یہ سوچتا کہ یار یہ تو میرا کمپیٹیٹر آ گیا ہے، ایک ہی جیسے یعنی ایک ہی ٹاپک پہ یوٹیوب چینل ہے نا ہمارے، مثال لے رہا ہوں، تو یار یہ تو جو ہے وہ کمپیٹیٹر ہے، تو میں کیا کرتا، میں ایک فیک آئی ڈی بناتا، آپ کی ویڈیوز پہ جا کے نیچے غلط کمنٹ کرتا، آپ کی ویڈیوز کو ڈس لائک کرتا، اس چکر میں کہ آپ کا نقصان ہو، اور میں یہ سوچتا کہ آپ کا نقصان ہوگا تو میرا فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب اس طرح سے نارملی کرنے سے فائدہ ہوتا کوئی نہیں. ٹھیک ہے، مجھے بھی اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہونا تھا، اور لانگ ٹرم میں تو اس کا بالکل ہی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب میں یہاں پہ کر کیا رہا ہوں کہ میں یہاں پہ ون لوز سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایکچولی ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کی مینٹیلٹی اس طرح ہی سے ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کی ہار میں ہمارا فائدہ ہے، اور اگر اس کو مل رہا ہے تو پھر مجھے نہیں ملے گا. اس کو کہتے ہیں سکارسٹی مینٹیلٹی. ہم نے جو ہے وہ ڈیولپ کرنی ہے ابنڈنس مینٹیلٹی. ابنڈنس مینٹیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں بہت کچھ ہے، سب کے لیے جو ہے وہ بہت کچھ ہے، بہت رزق پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو کسی کے رزق کسی کو ملنے سے آپ کے رزق میں کوئی کمی پیدا نہیں ہوگی. تو آپ جب بھی کسی کے ساتھ ڈیل کرو تو آپ ون ون جو سچویشن ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کرو. دوسرے کا برا سوچو گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہونے والا. دوسروں کا بھی بھلا سوچیں، ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، تو سب کے لیے ہی جو ہے وہ ون ون سچویشن کریٹ ہو جائے گی. دوسروں کا فائدہ سوچیں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہو جائے گا.
ہیبٹ نمبر 5 ہے جی سیک فسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو بی انڈرسٹوڈ. اب اس کا کیا مطلب ہے جی؟ ہم اپنے لیے تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کریں، ہمارے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہماری ہیلپ کریں، لیکن ہم دوسروں کی فیلنگز کو سمجھنے، ان کی ہیلپ کرنے یا ان کی جو ایکچول ان کا مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے جو پرابلمز ہیں ان کو ڈائجسٹ کرنے سے، ان کو سمجھنے سے پہلے ہی ان کو سولوشن دینا شروع کر دیتے ہیں اور ان سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ہم یہ آسانی سے بول دیتے ہیں کہ کوئی ہماری فیلنگ نہیں سمجھتا، لیکن کیا ہم دوسروں کی فیلنگز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جب بھی آپ کسی بات کو کوئی آپ سے بات کر رہا ہو تو آپ جو ہے وہ بجائے آپ یہ سوچتے ہیں کہ سامنے والے نے کیا کہا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ یہ سوچیں کہ سامنے والے نے یہ کیوں کہا اور اس کی فیلنگز کیا تھیں یہ کہتے وقت. جب آپ کسی سے بات کریں تو اس کو صرف رپلائی، کوئی نہ کوئی ایک جواب دینے کی نیت سے اس کی بات نہ سنیں، بلکہ کوشش کریں کہ آپ اس کی فیلنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ یہ بات کیوں کر رہا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے، پوری توجہ سے اس کی بات سنیں. اس کو یہ فیل ہو کہ آپ اس کی بات میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، اس کے مسئلے کو، اس کی فیلنگ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اگلا بندہ بات کر رہا ہے اور آپ کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ کوئی ایسے ہی اوپر دیکھ رہے ہیں اس کو، کبھی گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس کو یہ ریئلائز کروانے کے چکر میں کہ بس آپ بور ہی ہو رہے ہیں اس کی بات سے، خواہ مخواہ میں آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تو جب یہ آپ ایٹیچیوڈ دوسرے لوگوں کے ساتھ رکھیں گے، دوسروں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش پہلے کریں. جب آپ دوسروں کو انڈرسٹینڈ کرنے لگ جائیں گے تو آپ کو بھی پھر لوگ سمجھنا شروع کر دیں گے، آپ کو، آپ کے پرابلمس کو، آپ کی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیں گے، اور اس طرح سے پھر آپ معاشرے کے اندر ایک بنتے ہیں، ایک کارآمد شہری اور ایک کارآمد پرزہ آپ معاشرے کا بنتے ہیں. لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں. صرف آپ ایک اچھے لسنر ہو جائیں نا تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں اور آپ کی جو سوسائٹی کے اندر جو آپ کی سوشل لائف ہے اور ایون گھر کی جو آپ کی لائف ہے اس کے اندر چینج کیسے پیدا ہوتا ہے اور کیا پیدا ہوتا ہے. صرف ایک اچھا لسنر اگر آپ بن جائیں تو اپنی ہی بات ہر وقت کرنے کی بجائے دوسروں کی بات کو سنیں بھی تحمل کے ساتھ اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو دیکھیے گا آپ کی زندگی جو ہے وہ اس میں کیا چینج پیدا ہوتا ہے. ہیبٹ نمبر 6 ہے جی سینرجی. سینرجی کا مطلب ہوتا ہے ٹیم ورک، کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. دو آدمی باہر کہیں ایک امرود کا درخت تھا فار ایگزامپل، اور اس سے وہ کچھ امرود توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن پرابلم یہ تھا کہ امرود بہت ہائی تھے تو وہ دونوں میں سے کوئی بھی ان تک پہنچ نہیں پا رہا تھا. اب انہوں نے کیا اس کا حل نکالا کہ ایک جو آدمی تھا تھوڑا سا اسٹرانگ، وہ نیچے کھڑا ہوا اور دوسرے کو اس نے اپنے کندھوں پہ چڑھا کے اوپر اٹھایا اور اس نے اوپر سے سارے جو امرود تھے وہ توڑ لیے. تو اس کو کہتے ہیں کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ. جب ہم دوسروں کے ساتھ سینرجائز کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ تو ہم اپنی کیپیبلٹیز کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں. وہ آپ نے ایک اکیلا اور دو 11 والی بات وہ ایک مثال سی تو سنی ہوگی. تو اس طرح ہم ایک ٹیم ورک کے ذریعے اپنے گولز کو آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ تھی جی ہیبٹ نمبر 6 سینرجی. اور آخری جو ہیبٹ ہے ہیبٹ نمبر 7 وہ ہے جی شارپن یور سا. وہ جو آری ہوتی ہے اس کو تیز کر لیں، اس کا یہ مطلب ہے. اب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک بندہ تھا، وہ ایک آری کے ساتھ کئی گھنٹوں سے ایک درخت موٹا سا کاٹنے کی ٹرائی کر رہا تھا، لیکن بہت دیر تک ٹرائی کرنے کے باوجود وہ درخت ابھی بالکل تھوڑا سا ہی وہ کاٹ سکا. وہ خود تھک بھی چکا تھا اور درخت کٹنے میں نہیں آ رہا تھا. اتنے میں ایک پاس سے لکڑہارے کا گزر ہوا اور اس نے دیکھا کہ یہ لگتا ہے کہ کب سے یہ ٹرائی کر رہا ہے درخت کاٹنے کی. تو اس نے اس کو کہا کہ بھائی اپنی جو آری ہے
اس کو پہلے تیز کر لو اچھی طرح تو یہ درخت پھر آسانی سے کٹ جائے گا اور جلدی بھی. وہ بندہ کہتا ہے کہ اوہو لیکن یہ آری کو تیز کرنے میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا. اب یہ بات اس وقت تو آپ کو بڑی بیوقوفانہ سی لگ رہی ہوگی، لیکن اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو ہم زیادہ تر اپنی جو لائف ہے اس کے اندر بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں. ہم کوئی کام بھی جو کرتے ہیں اس کو سیکھے بغیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں بے تحاشا ہم ٹائم لگا دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو سیکھنے میں جو ٹائم ہے وہ لگانا پسند نہیں کرتے. ہم 30 منٹ کی ایک ڈیلی ایکسرسائز نہیں کر سکتے کہ جس سے ہماری صحت اچھی ہو جائے. ہم ڈیلی 15 منٹ کی ڈیلی کوئی بک نہیں پڑھ سکتے کہ ہمارا جو برین ہے وہ اس کو خوراک ملے، اب ہمارا نالج بڑھے. اور پھر ہم کمپلین بھی کرتے ہیں کہ ہماری لائف اچھی کیوں نہیں ہو رہی ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے میں ٹائم لگائیں. اگر آپ ڈیلی ایکسرسائز کریں گے تو آپ کی باڈی سٹرونگ ہوگی اور آپ بہت سارے دوسرے کام جو ہیں روزمرہ کے وہ زیادہ آسانی اور زیادہ ایزیلی کر لیں گے اور آپ تھکیں گے بھی نہیں. اسی طرح اگر آپ اپنا نالج بڑھاتے ہیں، اس کے اوپر ٹائم لگاتے ہیں تو بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ پھر آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. اسپیشلی جو کام آپ پروفیشنلی کرنا چاہ رہے ہیں لائف کے اندر، اس کو سب سے پہلے سیکھیں. اس کے ان اینڈ آؤٹس، اس کے نٹ بولٹس جو ہیں وہ اچھی طرح اسٹڈی کریں، سیکھیں. اس پہ جب آپ پہلے ٹائم لگائیں گے تو آپ کو بعد میں بہت زیادہ اس کو کرنے میں ذلیل نہیں ہونا پڑے گا، بلکہ وہ کام آپ بہت کم عرصے اور کم ایفرٹ کے ساتھ پھر کر سکیں گے. تو یہ ایک بہت ہی، میں کہتا ہوں کہ سب سے جو اہم ایک پوائنٹ اگر آپ میری نظر سے دیکھیں نا تو وہ یہ ہے ہیبٹ نمبر 7 کہ اپنی آری کو پہلے تیز کریں، اپنے آپ کو تیار کریں. آپ کو جو ہے وہ اپنا ٹائم ان 4 شعبوں کے اندر لگانا چاہیے: فزیکل، سوشل، اسپریچول اور مینٹل. جب آپ ان 4 شعبوں کے اندر محنت کریں گے، ٹائم لگائیں گے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے بڑی آسانی کے ساتھ. یہ تھی جی اس مشہور زمانہ بک کے جو آسان سے انداز میں نے سمپل سے انداز میں آپ کے سامنے 7 ہیبٹس رکھ دی ہیں. امید ہے کہ اگر آپ نے ان پہ عمل کیا تو آپ کی زندگی بہتر ہوتی چلی جائے گی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.